الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا بسم الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عذاب القبر حق صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے جیم جیوں دے کی جانن سار مویاں دی سوئی جانے جو مردہ ہو قبراں دے وچ ان نہ پانی خرچ لڑیندا گھر دا ہو برادران اسلام گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ موت کا معنی ہے جسم اور روح کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، اس کو موت کہتے ہیں۔ لیکن
اس موت سے جسم اور روح کے الگ ہو جانے سے جسم پر موت واقع ہوتی ہے، روح ہمیشہ زندہ ہوتی ہے۔ اور یہ سننا، دیکھنا، یہ سارے اصل میں افعال روح کے ہیں۔ روح ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، روح بدن میں ہے تو کان سنتا ہے، روح جسم میں ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے۔ روح نکل گئی، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہے اٹھ نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ کام اس کا تھا ہی نہیں، یہ کام اسی سارا روح کا تھا۔ تو جسم کیا ہے؟ جسم صرف ایک، میں نے سمجھایا تھا، جسم ایک لباس کی طرح تھا۔ وہ لباس کے اندر جو ہے اصل میں انسان وہ تھا۔ روح میں نے پھر یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ روح سب کی زندہ ہوتی ہے، وہ اپنا ہے، وہ پرایا ہے، وہ مسلم ہے، وہ کافر ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو دلیل دی تھی بخاری شریف کی حدیث کہ سرکار دو عالم نے جب جنگ بدر میں کافر مارے گئے، اس پہ میں نے زور دیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو یاد رکھیں۔ سوکھی سی بات ہے کہ جب بدر میں کافر مارے گئے، 3 دن تک ان کے لاشیں گلتے رہے، سڑتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ نے ان کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس گڑھے کو کہتے ہیں قلیب بدر، بدر کا وہ گڑھا۔ اوپر پتھر ڈال دیے گئے۔ تیسرے دن سرکار دو عالم ان کے اس گڑھے پر آئے اور آپ نے ان مرے ہوئے مردار جثوں کو پکارا، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، او ابو جہل، او ابو لہب۔ اس کو کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا۔ ہمارے ہاں بیماری ہے، یا علی کہا تو شرک، یا نبی کہا تو شرک۔ پوچھو ان جہلا سے کیوں کہتے ہیں جی یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے جو دنیا میں ہے نہیں اس کو پکارنا۔ ایک ہی حدیث یاد رکھو، ان سے پوچھو کہ ابو جہل کو جب نبی نے پکارا تھا وہ دنیا میں تھا یا اگلی دنیا میں تھا؟ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ وہ تو مردہ تھا، 3 دن ہو چکے تھے، کاٹ کاٹ کے کیما کر دیا گیا تھا۔ اب رسول اللہ نے یا ابا جہل کہا، اگر یہ کفر نہیں ہے تو یا علی کیسے کفر ہے؟ یہ تم نے اپنے گھر سے اپنی خالہ جان کا دین بنا رکھا ہے، یا تو سیدھا انکار ہی کر دو۔ بخاری مسلم کہو جی ہم ان سب کو نہیں مانتے، پھر بات الگ ہے۔ جب حدیث کو مانتے ہو پھر حدیث بھی اول درجے کی۔ تو میرے نبی نے ابو جہل کو پکارا، پھر وضاحت کر دی۔ حضرت عمر نے کہا حضور یہ تو مردے ہیں، مردار ہیں، لاشیں ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ حضور نے قسم کھائی، فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ ویسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو۔ تو
آپ کو دلیل دینے کا طریقہ آنا چاہیے، سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے کہ جب ابو جہل مر کھپ کے، کافر بھی نہیں میں کہا کرتا ہوں کٹا کافر، فرعون سے بڑا کافر، نمرود سے بھی بڑا کافر، اگر وہ مرنے کے بعد کٹ پھٹ کے گڑھے میں پڑا ہوا سن سکتا ہے تو پھر داتا علی حجویری نے کون سا جرم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میں نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ روح بدن سے جدا ہو گئی، اب روح کہیں بھی گئی، روح میں طاقت اتنی ہے کہ یہ سورج یہ ملکوتیت سے پاورفل ہے، یہ جہاں بھی ہوتی ہے اس کا رابطہ اپنے جسم سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کی خدمت میں قبر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کی زندگی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے ہم ایک جگہ پہ تھے انگلینڈ میں، تو وہاں کچھ علماء اکٹھے تھے، ایک منکر حدیث تازہ وہ منکر بنا تھا، اس نے آ کے سوال کر دیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو سب نے کہا ہوتا ہے۔ اس نے آگے سے کہا قرآن سے ثابت کریں۔ اب بات تو سیدھی ہے بھئی، قرآن مجید سے ہی اگر ثابت کرنا ہے ہر چیز کو تو پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ کتا حرام ہے، قرآن سے ثابت کریں، گیدڑ حرام ہے، قرآن سے ثابت کریں، بھیڑیا حرام ہے، قرآن سے ثابت کریں۔ اور ایک فقیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو تم مرنے کے بعد چٹے کپڑے کفن والے پہنتے ہو قرآن سے ثابت کریں، ہم تمہیں ویسے ہی دب دیں گے۔ قرآن میں کوئی کفن شفن کا تذکرہ، تو اگر قرآن سے ہی ثابت کرنا ہے تو تم نماز پوری ثابت کر کے دکھاؤ قرآن سے کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، پوری 70 پشتوں کو اکٹھا کرو، نماز ثابت کرو قرآن سے۔ زکوٰۃ کا حکم ثابت ہے، کتنے پہ ہے قرآن سے ثابت کرو۔ حج کے سارے مسائل قرآن سے ثابت کرو، روزے کے سارے مسائل قرآن سے ثابت کرو۔ تمہارا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا، قرآن ثابت ہونا ہے تو نبی کے دروازے سے ہونا۔ اللہ، موٹی موٹی باتیں ہیں، یاد رکھیں کہ ہر چیز قرآن مجید سے اگر کوئی کہے ثابت کرو تو انہیں کہیں کہ قرآن مجید سے صرف بنیادی بیسک حکم آتا ہے، باقی تشریح نبی نے کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے نبی پاک کے ہی ذمہ لگایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، میرے نبی یہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے، اب لوگوں کو آپ نے بتانا۔ اب رسول پاک کو بیچ میں سے نکال کر تم ڈائریکٹ ہونا چاہتے ہو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، اور بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حضور کے بغیر قرآن مجید کسی کو سمجھ آ ہی
اس لیے اب اس نے کہا جی قبر میں عذاب ہوتا ہے تو قرآن سے ثابت کرو۔ انگلینڈ میں اکثر جو مساجد میں ائمہ گئے ہیں وہ برادری بیس پہ گئے ہیں۔ کیا سمجھے ہیں؟ جٹاں دا ایریا سی، انہاں جٹاں نے اپنا ہی مولوی کو جٹ ہی منگوایا، بٹاں دا سی تے انہاں بٹ ہی منگوایا، تے ملکاں دا سی ملکاں نے ملک ہی منگوایا، تے بابا بلے شاہ ہوراں دے پیر صاحب دا سی تے انہاں اپنا آرائی ہی منگوایا۔ ہر کسی نے علاقہ قوم انہوں نے میرٹ پہ علماء وہاں نہیں بلائے، جن کے پاس کچھ علم ہو وہ نہیں میرٹ نہیں پیش نظر رکھا۔ نتیجہ یہ کہ کچے بندے چلے گئے تو پھر باتیں بھی کچی۔ اب اس بندے نے کہا قرآن سے ثابت کرو، تو اب وہ جو تھے مسجد کے ائمہ حضرات وہ دیکھیں ایک دوسرے کا منہ، وہ آنکھیں تو وہ آنکھیں تو، دیکھیں ایک دوسرے کا منہ۔ تو میں نے پھر انہیں عرض کیا، میں نے کہا قرآن مجید سورت مومن، اللہ کا قرآن، رب کا فرمان، تھوڑا جا کرو دھیان۔ اللہ نے فرعون کی قوم کو جب غرق کیا تو پھر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ غرق کرنے کے بعد اللہ پاک صبح کو بھی ان کے اوپر النار آگ انہیں دکھاتا ہے، شام کو بھی آگ دکھاتا ہے۔ آخرت نے ابھی آنا ہے، قیامت نے ابھی آنا ہے، لیکن ان کے مرنے کے فوراً بعد اللہ انہیں صبح و شام عذاب آگ کا دکھاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ بھائی ابھی آخرت تو آئے گی، حساب کتاب تو ہوگا، تو یہ صبح بھی اور شام بھی جو ان پر آگ، یہ تو ہے قرآن کی آیت۔ اب حدیث بھی ملا لیں، نبی پاک نے فرمایا جب مرنے والا بندہ مر جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے، قبر میں اترنے کے بعد اگر اللہ کا اچھا بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر اسے جنت دکھائی جاتی ہے، برا ہوتا ہے اسے اس کا جہنم میں ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اب حدیث اور قرآن دونوں مل گئے، دونوں نے بتا دیا کہ مرنے کے فوراً بعد بندہ قبر میں ہے، عالم برزخ میں ہے، صبح بھی عذاب، شام کو بھی عذاب۔ ایک آیت دوسری سن لے، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ سب قرآن پاک، یہ 13واں سپارہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت کے اوپر۔ اب یہ قول ثابت کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ قول اللہ ثابت رکھتا ہے۔ اب ثابت کیسے رکھتا ہے؟ اب حدیث کو ساتھ ملا ہے۔ یہ آیت ہے بخاری شریف میں، یہی آیت امام بخاری لائے ہیں ثبوت کے لیے۔ آگے کہتے ہیں نازلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب و ثواب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آ کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہے تو اللہ کے اوپر ایمان کا اقرار کرتا ہے، غدار ہے تو کہتا ہے پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں۔
آگے نبی پاک نے فرمایا اصل میں اس بندہ مومن کو ایمان پہ ثابت رکھا قبر میں کس نے؟ اللہ نے۔ فرمایا یہی آیت بتا رہی ہے خوش قسمت ہے بندہ مومن کہ قبر کی سختی کے باوجود، قبر کی کرختگی کے باوجود وہ اپنے رب کو نہیں بھولا، اپنے نبی کو نہیں بھولا، اپنے دین کو نہیں بھولا۔ یہ کس نے اسے ثابت رکھا؟ کہا یثبت اللہ الذین آمنوا۔ یہ ثابت کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ اور یہ آیت ہے قرآن کی، امام بخاری کہتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ قبر کا عذاب و ثواب اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اب تیسری آیت اللہ فرماتا ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن، ہم ان منافقوں کو 2 بار عذاب چکھائیں گے۔ یہ کس میں؟ قرآن پاک میں ہے۔ اور ہے کس کے بارے میں؟ منافقوں کے بارے میں، کہ منافق جو ہیں ان کو ہم 2 مرتبہ نعذبہم مرتین، 2 بار ہم انہیں عذاب دیں گے۔ اب 2 بار کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا پہلی مرتبہ عذاب کب ملا؟ اب یہ تشریح کس نے کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ فرماتے ہیں جب منافق مدینے میں نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتے، روزے ساتھ رکھتے، میدان میں بھی جاتے، بلکہ حضور کے نیڑے نیڑے بھی آتے، اور ان کا جو وہ تھا چیف عبداللہ بن ابی، وہ جب بھی حضور منبر پہ بیٹھتے دوڑ کے قریب آتا، آ کے زور سے سٹیج سیکٹری بن جاتا۔ زور سے سمجھتے ہیں؟ بدو بدی انجی ہے نا، بن بلایا مہمان آ کے اس نے کھڑے ہو جانا، اور حضور کے بولنے سے پہلے اس نے کہنا او لوگو، ہے وچوں پکا کافر، ابو جہل دا بھی پیو، لیکن ہے نبی کا سٹیج سیکٹری، آ کے حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کے کہتا او لوگو، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنا کرو۔ اپنا ایمان اندر وڑیا نہیں تے دوجیاں نو ودا، یہ سارے او تکلفات کردہ سی تاکہ میرا انہاں نو پتہ نہ لگے۔ اور جتنے کافر تھے جب نماز پڑھنے آتے تو صحابہ بھی نماز پڑھتے، منافق بھی نماز پڑھتے۔ صحابہ تو آ کے بلا تکلف اللہ اکبر، لیکن یہ جب آتے تو آ کے پورا پہلے ہٹیشن ٹائٹ کر کے پھر اس طرح پورا یہ تکلف ہو رہا ہے، ایتھے 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 پورا زور لگا کے تاکہ سارے تکن کہ ساڑیاں نمازاں کینج دیاں۔ اب نمازیں پڑھتے تو اتنی تکلف سے بن ٹھن کے اہتمام سے کہ ایک دن میرے نبی نے حضرت عمر کو بولا تھا کہ اے او نسلے انہاں دیاں نمازاں تو تک لوے نا عمر تے تینوں اپنی نماز نکڑی جی لگے گی۔ تے اے صرف نمازاں تے مسئلے فیصلے، روزیاں تے فیصلے، اے سٹیجاں تے فیصلے نہیں ہونے، فیصلے اتھے ہونے نے۔ منافقین جو نمازیں حضور کے پیچھے بڑے قریب قریب نمازیں وہ پڑھے اور قرآن مجید عین تواڈی عین بھی کمزور ہوندی ہے تے تواڈی قاف بھی کمزور ہوندی ہے، انہاں دی عین کدے سنے سنعذبہم غیر المغضوب، انج زور لانا تے تسی بھی اتھے سلپ ہو جاندے ہو، ادھے قرآن پتر نو ایدے کولی پڑھانا، ایمان دا بیڑا غرق ہوندا ہے ہووے پر عین تے ٹھیک کڈھے۔
عین تے کافے چی مارے جاندے ہو. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ عین غین ان کی قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا. اللہ اکبر. اب معاملہ یہ بنا کہ قرآن مجید نے کہا سنعذبہم، ان قریب ہم ان منافقوں کو 2 عذاب دیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہنے، میرے نبی کے بھی شاگرد، مولا علی کے بھی شاگرد، نبی پاک کے بھی چاچے دے پتر تے علی پاک دے بھی ہر پاس نیڑے، اور ترجمان القرآن یہ ان کا لقب ہے، قرآن کا ترجمان. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن آیا کہ منافق حضور کے پاس آتے تو زبانیں بڑی میٹھی، احلا من السکر، شکر تو بھی میٹھی. نمازاں بھی سنیا نہیں تے زبان یہ جڑے ہوندے نا سچے بندے کوڑے بڑے ہوندے تے جڑے ہوندے نا 6 نمبر بلا غضب دے میٹھے. تسی نہیں ڈٹھے. احلا من السکر، واہ میرے کملی والے آدن شکر تو بھی میٹھے. بندہ انج مل دے نے جو 70 سال پہلے دے ملے ہوئے سے، پہلی واری ملاقات کرن تے انج مل جانے نے تے اسی اتھے ہی ڈھیر ہو جانے. اب میٹھے بھی بڑے، نمازی بھی، روزے دار بھی بڑے. اور قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. میرا نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو آ کے کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، یہ انہوں غلط آکھیا، انہوں کوئی غلط جملہ آکھیا، انہوں آکھیا اے اللہ کے رسول بے شک ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. انہوں نے یہ غلط نہیں کہا، ٹھیک کہا، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول. میرے نبی اللہ کو سارا پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. ہن اللہ پاک فرمانا کی چاہتا ہے کہ سنو، فرمایا اللہ کو سارا علم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے یہ بالکل جھوٹے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول. آگے چاہیے یہ تھا، اللہ فرماتا ایک گل تے انہاں دی ٹھیک ہے ویسے ہیں جھوٹ، انج آکھنا چاہیے دا سی. اللہ پاک نے مطلقاً کہا کہ چاہے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ پکے ہی جھوٹ. اب ان کی نمازوں کے بارے میں فرمایا اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم خشب مسندہ. فرمایا میرے نبی آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کھڑا ہونا تعجبک، آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیتا ہے. اجسامہم، ان کے جسموں کا ٹیک لگا کے کھڑے ہونا کیسے؟ فرمایا خشب مسندہ، جیسے سوکھی لکڑی کو کسی جگہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دو ہلتی ہے نہیں. فرمایا تم تو کبھی بائیں پاؤں کبھی دائیں پاؤں، لیکن یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں
بے حس و حرکت، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے؟ فرمایا قاتلہم اللہ، خدا انہیں برباد کرے۔ یہ وہ منافق قوم مدینے میں تھی، میرے رب نے کہا سنعذبہم مرتین، اللہ انہیں 2 بار عذاب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تشریح کی، فرمایا ایک وہ دن آیا جب منافقوں نے اندر اندر اسلام کو کاٹنا شروع کیا، نبی پاک کی مخالفت میں حدود سے نکل گئے، حضور ان کے پردے رکھتے رہے، حضور ان کی پردہ پوشی کرتے رہے، صحابہ کہتے رہے حضور اجازت دیں ہم ان کو ننگا کریں، حضور فرماتے نہ، یہاں تک کہ وہ جرم اتنا بڑے بڑے بھی کر گئے کہ ان کی گردن زدنی ضروری تھی، حضور نے پھر بھی پردہ رکھا، یہ کہہ کر کہ عمر ذرا حوصلہ کر، اب اگر تم نے ان پہ ہاتھ اٹھایا یہ شور مچائیں گے لوگوں میں جا کے کہ محمد عربی اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اس لیے پردہ رکھو۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جمعے کا دن تھا، حضور مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھے اور پھر وہ گھڑی آ گئی کہ ان سے پردے اٹھانے کا وقت آیا، میرے نبی نے ایک کو کھڑا کیا، فرمایا قم یا فلاں، او فلانے دیا پترا کھڑا ہو جا، کھڑا ہوا، فرمایا فخرج، نکل مسجد سے، انکا منافقن، تو منافق ہے۔ میرا چپ رہنا حکمت کی بنیاد پہ تھا، بے علمی نہ تھی۔ میں ایک اللہ حضور کی اونٹنی سرکار کی گم ہو گئی، اور وہ اونٹنی جو تھی کسی جگہ پہ، انہیں کہیں آواز ذرا کم رکھیں، اونٹنی کسی جگہ پہ جھاڑیوں میں پھنس گئی۔ اونٹنی کی جو نکیل ہوتی ہے نا وہ کسی جگہ پہ جھاڑیوں میں الجھ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی کی اونٹنی الجھ گئی، اب وہ آیا یا رسول اللہ اونٹنی گم ہو گئی، کوشش کر رہا ہوں مل نہیں رہی۔ سرکار دو عالم نے اسے فرمایا فلاں علاقے میں جھاڑیوں میں اس کی نکیل الجھ گئی ہے، اسے لیا۔ اب منافق بھی بیٹھے تھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اے اسی ویچ بیٹھے ہاں، ساڑا انہوں پتہ کوئی نہیں، دور دیاں گلاں کردہ ہے۔ بظاہر تے ٹھیک سی نا کہ سارے ہی ویچ بیٹھے نے، اور کہنے لگے اے دور دیاں گلاں کردہ ہے تے ساڑا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب ٹائم گزرا تو حضور نے انہی کو بلا لیا، وہ جو یہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کی گلاں کر رہے سو؟ اب کہنے لگے ہم مذاق میں یہ بات کر رہے تھے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحْنُ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کیا خسر پسر ہو رہی تھی تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس مذاق میں یہ کہہ رہے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو کہہ دے لا تعتذروا، اب کوئی عذر نہ کرو،
قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، اب تمہاری کوئی بات مانی؟ اسی قسم کی حرکت کی نبی پاک کے بارے میں۔ اب جمعے کا دن نبی پاک نے فرمایا فلاں اٹھ، فلاں اٹھ، نکل مسجد سے، تو منافق ہے، اور آگے فرمایا سلونی عما شئتم، تم سمجھتے ہو میں محمد بے خبر ہوں، میرا رب مجھے باخبر رکھتا ہے۔ نبی کا چپ رہنا، کسی سے پردہ نہ اٹھانا، یہ بے خبری کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ حکمت ہوتی ہے۔ نکل تو یہاں سے، نکل تو یہاں سے، ایک ایک کر کے۔ باہر عورتیں ہوتی تھیں، اندر مرد ہوتے تھے، کئی عورتوں کو نکالا، کئی مردوں کو نکالا میرے نبی نے، اور رسوا ہو گئے سارے شہر میں۔ اتنے سالوں سے جو پردے پڑے ہوئے تھے سارے رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ پہلا عذاب تھا خدا کی طرف سے، عذاب رسوائی۔ ایک ہوئے نا معمولی بندہ ساڑھے ورگا، انہوں ذلیل کر کے باہر کٹ دیو، وہ پہلے ہی نکم ہے۔ ایک ہوئے پورے شہر دا سردار تے نواب، عبداللہ ابن ابی جو تھا، وہ حضور کے آنے سے پہلے مدینۃ المنورہ کی سرداری کا تاج سنیارے کے پاس اس کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس کو تاج پہنا دو کہ پورے مدینے کا بڑا یہی ہے، لیکن یوں ہی سرکار آ گئے، مدینے پہ چھا گئے۔ تے دشمنی تے پھر بن دی ہے بھئی تسی کسے دی سرداری چھین لو، وہ اتو بھامے خوش ہوئے گا، اندروں تے سڑے گا۔ تے عبداللہ ابن ابی اسی سردار منافق کا نام تھا جس کی سرداری کچلی گئی، اجڑ گئی تھی۔ اب نبی پاک نے جس دن ان کو نکالا، میرے رب نے قرآن میں اسی طرف کہا کہ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے۔ ایک بار یہ عذاب جب انہیں رسوا کر کے ذلیل کر کے مسجد نبوی سے نکالا گیا، اور دوسرا عذاب فرمایا وہ دوسرا عذاب ہے عذاب قبر۔ یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو عذاب قبر کے لیے بھی ثبوت کے لیے لائے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بتایا کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو مر ختم نہیں ہو جاتا، وہاں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی۔ تو کتنی آیتیں ہو گئیں؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایک آیت کہ صبح و شام قبر میں ان کفار کے اوپر یہ آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، ایک آیت۔ دوسری یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اہل ایمان پہ اللہ کرم فرماتا ہے، ان کو ایمان پہ قائم رکھتا ہے۔ اب حدیث پاک بھی سن لو، سرکار دو عالم ایک جنازے میں آئے، اور اب جنازے کو دفن کرنے میں دیر ہو گئی، حضور بیٹھ گئے، بیٹھ کے حضور نے ایک لکڑی تھوڑی سی اٹھائی، بیٹھ کے زمین کریدنے لگے، کریدتے کریدتے ادھر بندے کے دفن کا بندوبست ہو گیا۔ اب سرکار دو عالم نے فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی
دعا مانگو. دعا کے بعد پھر فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ, اللہ کی بارگاہ میں اس کے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو. اب وہ ثابت قدمی, ثابت رہنے کا کس بات پہ؟ بالقول ثابت. قرآن اور حدیث دونوں مل گئے. بندہ جب قبر میں جاتا ہے سوال جواب ہوتے ہیں. اچھا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, امام بخاری ایک ہی حدیث ایک پورے باب میں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے لوگ اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں, اٹھا کے چل پڑتے ہیں, اور اس کی روح ان کانت صالحتن, اگر صالح ہوتا ہے نیک ہوتا ہے, روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والی ہوتی ہے, تو وہ روح بولتی ہے قدمونی قدمونی, لے چلو لے چلو لے چلو. اللہ اکبر. امام بخاری نے یہ حدیث لکھنے سے پہلے اوپر سرخی دی ہے, عنوان دیتے ہیں نا, عنوان دیا ہے کہ جنازے کا بولنا. جنازے کا تے جڑ ویلے جنازہ چک دے اس ویلے بندہ مریا تے نہیں ہوندا نا. ماشاءاللہ ہن سارے سوچن چ پے گئے. وہ تسی نوا کے کفن پہنا کے اجے بھی مریا کو نہیں, مریا ہویا ہے نا. وہ جنازہ کہتے ہی اسی جثے کو کہتے ہیں جو کاندھوں پہ ہوتا ہے, اسی کو جنازہ کہتے ہیں. اب امام بخاری فرماتے ہیں جنازے کا بولنا, دلیل کے طور پر یہ حدیث لائے ہیں. آگے فرماتے ہیں ان کانت صالحتن, اگر وہ نیک ہے تو کاندھے پہ اٹھانے والوں کو کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی, مجھے جلدی آگے لے چلو, مجھے جلدی آگے لے چلو, دیر نہ کرو. مجھے تقدیم کا مطلب آگے لے جانا, مجھے آگے لے چلو, مجھے آگے لے چلو. اور اگر ہوتا ہے غیر صالح, بد یا کافر, تو وہ کہتا ہے ہائے بربادی, ہائے تباہی, کدھر لیے جاتے ہو, کدھر لیے جاتے ہو. اب بندے دو قسم کے, اگر ہے صالح تو کہتا ہے دیر نہ لگاؤ, مجھے آگے لے جاؤ. کیوں کہ میں جہاں سے جا رہا ہوں یہ ویرانہ ہے, جدھر جا رہا ہوں وہاں میرے نبی نے آنا ہے. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. اب بول کون رہا ہے؟ مردہ, اور اٹھایا ہوا ہے ہم نے, لیکن بول وہ رہا ہے. اب سوال یہ ہے اس کی یہ آواز کوئی سن رہا ہے؟ واہ کملی والیا, فرمایا اس کی آواز مشرق مغرب تک سنائی دے رہی ہے, لیکن تم نہیں سن رہے. بڑا توانو مانے, اسی بڑے جیوندے ہاں, منہ کے مروڑ کے کہتے ہیں نا میرے جیسے لوگ, اے جی مردے, کیا کہتے ہیں؟ مردے. مردے کیا مردوں کا؟ اب بندہ ان زندوں سے پوچھے سنائیے سرکار,
وہ تو مر کے بھی کہہ رہا ہے قدمونی قدمونی، اور اس کی آواز دنیا سن رہی ہے لیکن جناب نہیں سن رہے۔ اور حدیث پاک میں بھی حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ جو مرا ہوا ہے، اب ذرا غور سے، حضرت امام سیوطی جلاء الصدور میں اس کو لائے ہیں، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ مرنے والے کو جو غسل دے رہا ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے مینو غسل کیڑا پیا دیندا ہے، جو کفن دے رہا ہے اس کا بھی اسے پتا ہے کفن کون دے رہا ہے، جو اٹھا کے لے چلے ہیں ان کی بھی اسے خبر ہے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ تو سب کچھ تک بھی رہا ہے سن بھی، بخاری مسلم سیاستہ سب کتابوں میں فرمایا جس وقت لوگ اپنے مرنے والے کو قبر میں رکھ کے قبر کے حوالے کر کے واپس نکلتے ہیں، تمام حدیث کی کتابیں بمائے بخاری مسلم کے فرمایا انہو لیسمع خفق نعالہم وفی روایت قرع نعالہم، دفن کرنے والے دفن کر کے چلنے لگتے ہیں اور وہ ان کی باقی آوازیں تو بڑی ہوتی ہیں، جوتی کا جو ہلکا سا کھسکار ہوتا ہے قبر والا وہ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، بڑے مان کرتے ہیں آپ اسی زندے ہاں اے مردن، اب مردہ تو آپ کو تک بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، یہاں کے منو من مٹی کہ نیچے آپ دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہوگی آ زمانے کو، قبر میں دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں، جدوں چمن وچ خزانے موت نے خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ اب وہ تو سب سے کم آواز ہوتی ہے جوتے کے کھسکنے کی، یہ سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ معمولی سے معمولی آواز بھی وہ سنتا ہے، اور وہ جوتے کی آہٹ ہے اسے بھی، اور حضور نے فرمایا لا یسمعو، لام پہ جب زبر لگ جائے تو یہ تاکید کا معنی دیتی ہے، حضور فرماتے ہیں قسم خدا کی وہ تمہاری جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ ہن انصاف نال دسو تسی او دی سن دے ہو، او تہاڈی سندا ہے؟ ہن مردے تسی ہو یا او ہوئے؟ ایویں تھوڑی دیر واسطے مان لو، بڑا تانوں مان ہے جیوندے ہون دا، جیوندے اسی نہیں جیوندے او نے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، ایک لڑکی آئی، حضرت ابو بکر صدیق نے چادر اتار کے اس کے لیے بچھا دی، اس کو کہا اس پہ بیٹھ، آپ مٹی پہ بیٹھ گئے، خلیفۃ الرسول، اس کو بٹھا دیا لڑکی کو چادر کے اوپر، حضرت عمر آ گئے، انہوں نے غصے سے پہلے تو لڑکی کو دیکھا کہ تینوں کوئی عقل شکل نہیں، وہ نبی پاک دے نائب مٹی تے تو چڑھ کے بہ گئی ہیں، بھئی چلو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، ہن تسی تشریف لے آؤ تے ہو وہ بھی منڈے تے میں اپنی یہ چادر اتار کے رکھ لواں جی دے تے بیٹھو تے تسی بھی چڑھ کے انج کر کے بہ جاؤ،
تے تانوں آ کے حاجی صاحب پوچھو بندے دا پتر بن کے کی کیتی قادری صاحب دی چادر تے بہ گئے ہیں تے تسی آکھو جی انہاں پہ بھی چھائی ہو آکھن گے بندے دے پترا انہاں عاجزی کیتی ہے تے تینوں عقل کوئی نہیں. اب حضرت عمر نے تو پہلے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو حضرت ابو بکر سے تعجب سے پوچھا اے کون ہے؟ مطلب ہے آپ کی چادر کے اوپر تن کے بیٹھی ہوئی ہے، اے ہے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا کہا یہ اس بندے کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی و خیر منکا، اے اس بندے دی بیٹی ہے جیڑا تیرے تو بھی بہتا چنگا میرے تو بھی بہتا چنگا. خالی چنگا نہیں، پنجابی دا مطلب بہتا سمجھ دیو نا، اللہ تو انہوں بہتا دے وے ہون تے سمجھے ہو، ہاں مطلب دی سمجھ لیندے ہو. اللہ تو انہوں بہتے نوٹ دے وے ہون بہتے دا مطلب سمجھ آیا. ہاں حضرت عمر ابو بکر نے کہا ہوا خیر منی، یہ اس بندے کی بیٹی ہے جو تیرے تو بھی بہت اچھا مجھ سے بھی بہت اچھا. حضرت اب ظاہر ہے پوری امت کا فیصلہ ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے اچھا، افضل الانبیاء یہ آدمی بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں افضل ہستی حضرت ابو بکر. لیکن وہ خود کہتے ہیں مجھ سے بھی بہتر تجھ سے بھی بہتر آدمی کی بیٹی ہے. حیران ہو کے حضرت عمر نے کہا نویں گل پیا سندا، سارا جگ تانوں بہتر آدا ہے، تواڈے بعد میرے اتے انگلیاں پہ اٹھ دیاں تے تسی ایک او کون ہے جیڑا میں تو بھی چنگا تے تو بھی چنگا. فرمایا سعد ابن ربی، وہ سعد بن ربی ہے جو میدان احد میں اپنا سر دین پہ قربان کر گیا ہے، دنیا سے گزر گیا. میں نے یہ حدیث کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے دلیل یہ دی حضرت عمر کو، فرمایا عمر تو بھی رستے میں ہے میں بھی ابھی رستے میں ہوں. چنگے او لوگ نے جڑے ایمان دی سلامتی نال گزر گئے نے، چنگے اوہی نے جڑے ایمان دی سلامتی نال گزر گئے نے. اساں رستے وچاں پتہ نہیں فیصلہ پتہ نہیں کی بندا تے کی نہیں بندا، اساں خطرے وچاں او خطرے تو نکل گئے نے. تو پتہ یہ چلا جو قبر میں اتر گئے ہیں وہ خطروں سے گزر، وہ خطرے میں ہیں، وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں. اسی لیے یاد رکھو بڑے بڑے لوگ صدیق اکبر جیسے لوگ بھی دنیا میں تھے تو کہتے تھے پتہ نہیں ہوا کدھر کی چل جائے، بے نیاز کا معاملہ ہے، کیا فیصلہ کر ڈالے کچھ پرواہ نہیں، در اس دے دائم بے پرواہی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر کے اندر مرنے والا، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے، جسے موت کا لفظ جس پہ آتا ہے، جب تم جاتے ہو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اٹھا کے اسے بٹھاتے ہیں. جب بٹھاتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں ایک ہی سوال ہے، کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول، یہ جو 3-4 سوال ہیں وہ بخاری شریف سے ہٹ کے دوسری کتابوں میں ہے. بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے وہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ہر مرنے والا، اور آپ حیران ہوں گے یہودی ہے تب بھی
عیسائی ہے تب بھی، ہندو ہے تب بھی، سکھ ہے تب بھی، سامنے کملی والا ہے، ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کے بارے میں کیا بولتا تھا، اب بول۔ تقولو اس پہ ہے ماضی استمراری، اس کو کہتے ہیں، گزرے زمانہ اور استمرار، یعنی یہ نہیں کہا ان کے بارے میں تو نے کیا کہا تھا، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں ما کنت تقولو ان کے بارے یعنی اللہ، آپ نے غور فرمایا ان کے بارے میں تو کیا بولا کرتا تھا۔ اس کی تشریح محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ ظاہر ہے وہی بندہ بولتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، وہی زبان پہ آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ جو دنیا میں ان کے بارے میں تیرا عقیدہ تھا، اب قبر کی کالی رات میں بتا، ہمیں بتا کیا بولتا تھا۔ تو وہاں پھر نہیں سکے گا کوئی، کیونکہ ان کے پاس گرز ہوں گے جہنم کے، منکر نکیر ہیں، وہاں جماعت کوئی نہیں، وہاں قادری صاحب کوئی نہیں، پیر صاحب ساتھ کوئی نہیں، وہاں جان اکیلی۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں بٹھا کے بتا ان کے بارے میں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بعد میں ہے، پہلے سوال ہے رسول پاک کی ذات کے بارے میں۔ من ربوں کا والا سوال بھی پہلے نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف، حالانکہ اس حدیث کو امام بخاری بار بار لائے ہیں، لیکن ایک ہی سوال لائے ہیں، ما کنت تقولو فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں۔ اب کیا مطلب بنے گا؟ ان کے بارے میں وہ بول جو دنیا میں بولتا تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کے بارے میں ابھی سے سوچ لو، وہی کچھ یہاں بولا کرو اپنے نبی کے بارے میں جو قبر میں بول سکو۔ جو نبی کے سامنے، میں نے کہا تھا نا کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں بحث چلی تھی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، میں نے اتنا کہا تھا کہ نبی کی بیٹی کے بارے میں وہی کچھ یہاں بولو جو نبی کے سامنے بھی بولنا پڑ جائے تو بول سکو۔ اب جب فرشتے پوچھتے ہیں، بندہ مومن ہے، وہ کہتا ہے انہو عبد اللہ، یا کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ معبود برحق ہے اور آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا، ہمیں اچھا وہ بھی پولیس والیاں دی طرح ہے، جان دے سارا کچھ نے، پتا تھا تو یہی بولے گا۔ اب حدیث پاک میں آگے آتا ہے کہ وہ ایسے کرتے، کہتے ادھر دیکھ، انظر، دیکھ، وہ ایسے تکتا ہے
تو سامنے جہنم کی کھڑکی کھلی، دل دھک کر کے ڈرا، کہا اگر تو مومن نہ ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ دوسری طرف اب ادھر دیکھ، ادھر جو دیکھا تو جنت کی کھڑکی کھلی، قبر، ایک حدیث میں 70 ہاتھ قبر کھلی، خوشبو سے پورا ماحول معطر، اور پھر جب جنت کی طرف دیکھا، کہا گی وہ کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیری منزل ہے، ادھر دیکھ یہ تیری منزل ہے۔ ویسے تانوں کیڑا ٹھکانہ چاہیے؟ ظاہر ہے تسی یہی آکھنا ہے اے دوجے آلہ، جے دوجے آلہ چاہیے تو پھر کم ہی دوجے آلے کر لو۔ میں بھی تے ساڑا سارے آندہ دل یہی ہے۔ آئے ہے میرے حضور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تو حضور قبر کے عذاب سے ضرور پناہ مانگا کرتے۔ اللہ اکبر، بہت سخت منزل ہے، اس لیے فرشتے کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اب میں اس حدیث کو تھوڑا سا آگے کر کے دوسری حدیث بھی ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اب کافر سے، منافق سے، منکر سے کہتے ہیں ما کنتا، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، پتہ کوئی نہیں، ہاں جو لوگ کہہ دیتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، یہ وہ کہے گا جو، کیونکہ میرا یقین ایمان جو نہیں تھا، جو کہہ لیتے تھے، اب وہ اسے پہلے جنت دکھاتے ہیں۔ کاش کہ تو مومن ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، یہ دکھاتے ہیں اسے ترسانے کے لیے کہ بدبخت تیری بدبختی چھائی۔ اب ادھر دیکھ، جب جہنم کی طرف لپٹ پڑتی ہے اس کے چہرے پہ کہتے ہیں اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا۔ اب حدیث پاک کا خلاصہ سمجھے، اب وہ فرشتے کہتے ہیں بندہ مومن کو کہ ہمیں پتا ہے کہ تو یہی کہے گا جو تو نے کہا ہے، اب کیا کروں میں؟ وہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ساتھ کہتے ہیں کہ البسوہ من الجنہ، ایدہ ایک کفن بھی رہن دیو تے انہوں جنت دا لباس پواؤ۔ کیڑا لباس؟ جنت دا لباس ہے جیڑا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے، اتنا کمال اعلی۔ افرشوہ من الجنہ، اے شدہ قبر وچ آ گیا ہے تے ایدی قبر ہے جیڑی ہن قبر نہ روے۔ حدیث میرے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو ریاض الجنہ بنا دو تے ریاض الجنہ تے ٹکٹ نال بھی ہون نہیں جان دیں دے۔ مدینے گئے ہو نا؟ جنید بٹ فٹافٹ تے ابھی حاجی صاحب کے خاندان کے بھی جنید بٹ بتا رہا تھا، لگتا ہے سارے گجر ہی مدینے پہنچے ہوئے سن۔ انہیں میں نے دسیا جیڑے پاسے میں ویکھیا میں نے گجر ہی نظر آئے تے اگو حاجی صاحب آکھ دن پھر گجرہ مدینے تے قبضہ کرنا ہی کرنا۔ تے خدا دا واسطہ جے گجرو آپے جانا مجھا نہ لے جانا۔ گجر نو کڈن سوکھا تے دی مجھ نو کڈنا بڑا ہی اوکھا۔
کوئی گجر بیٹھا تو نہیں تھے؟ اللہ کیوں جی؟ ریاض القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر روضۃ باغ. کہاں کا باغ؟ کہا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اب وہاں آرڈر ملا کہ افریشو ہو من الجنہ، کیونکہ آ گیا جنت کے باغ میں، اس کا بستر بھی جنت سے لاؤ. یہ منہ اور مسور کی دال سانو کدے چٹائی کسے نہیں دیتی تے سانو جنت دا بستر مل جائے اور چاہیدہ کی. ہن دسو آپانو تے چٹائی ادھاری کوئی نہیں دیندا تے جنت دا بستر چاہیدہ کہ نہیں؟ بس پھر نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھ لو تے سچ بھی بول لو تے خصوصاً میرے ہمسائے سبزی منڈی آلے ہو، جو مال دیو 2 نمبر دیو، پھر بستر ملے ہی ملے. جنوں دیو انج کر کے نہیں سمجھ آئی؟ وہ جڑے چک دن نا تے بس صرف انج کیتا اے لو پورا سوا سیر، گھر پہنچے تے 3 پا بھی پورے نہیں. بستر جنت دے منگ دیاں تے کم اگلے بستر دے کر دیاں، انج نہیں. تھوڑی جی سختی اتھے سہ لویے اگے ستے ہی خیران. میرے کملی والے، میرے سچے نبی، میرے سچے نبی، میرے سونے نبی سون کے نہیں تک کے پہ دس دینے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ندا کرنے والا کہتا ہے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو. خالی بستر نہیں، اس کو پوشاک بھی جنت والی پہنا دو. آگے کہتے ہیں وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ایدہ دروازہ جنت والے پاسے کھول دیو تاکہ ٹھڈیاں تے مٹھیاں ہواواں. سبحان اللہ. اور آگے کا او حفرۃ من حفر النیران، یا تو قبر جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے. دونوں میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. وقت تھوڑا سا ہے، زندگی مختصر سی ہے، فیصلہ ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے. اس تھوڑے سے وقت میں کچھ کر لو، کچھ کر لے وقت ہے مورکھا ہوئے. پیر سید وارث شاہ کہتے ہیں کچھ کر لے وقت ہے مورکھا ہوئے، ویلا کھتڑا ہاتھ نہ آئی. کچھ کر لے وقت ہے مورکھا ہوئے، ویلا کھتڑا ہاتھ نہ آئی. منہ بیٹھ کے غافلہ گھوک ستو، منہ بیٹھ کے غافلہ گھوک ستو، کیوں چڑیاں تو کھیت چگائی. تے اجے تو انہوں سمجھ نہیں ایک ہی معنی ہے دا. پنجابیوں اے دسو منے بیٹھ کے غافلہ گھوک ستو، تو انہوں مان ہے نا تسی لاہوریے پکے پنجابی ہو تے پنجابی ہو اے پنجابی ہے تے تو انہوں سمجھ نہیں آندی یہی خرابی ہے. او تے دسن کے جڑے جوار تے باجرے دیاں راکھیاں کر دے رہنے تے باقی آلے جڑے میرے نوے نوے کیڑے نے برگر شوارمے آلے پتر. منے بیٹھ کے غافلہ گھوک ستو،
کیوں چڑیاں تو کھیت چگایا کچھ کر لے وقت ہے مورکھا ہوئے ویلا کھتڑا ہاتھ نہ آیا اوڑک روس ٹلیوں اوڑک روس ٹریوں بے وطن ہو کے کسے نہ پچھوں مول منایا کدے ویکھیا جے جدوں جنازے تے لوگ چوک کے لے جاندے نے کدے کسے آکھیا ہووے اوئے اینو واپس گھر لے چلو کسے آکھیا ہے واپس لے چلو اے ساڑے گھر دا سنگار ہے وہ ایک مہینہ گھر رکھ لو چاچا بھی آدھے دیر نہ کرو اماں بھی آدھی ہے ہن اللہ دے حوالے اوڑک روس ٹریوں بے وطن ہو کے پچھوں کسے نہ مول منایا کچھ کر لے وقت ہے مورکھا ہوئے اب سنیں قبر کے اندر جب لٹایا گیا فرشتے سوال کرنے لگے اب سوال کے اندر اگر نبی پاک کے بارے میں صحیح نہ بولا تو فرشتے کیا کرتے ہیں فرمایا فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا مجھے کیا پتا مجھے کیا پتا اب وہ متارک کہتے ہیں عربی میں گرد جہنم کے اٹھا کر رکھ کے مارتے ہیں اور اس کو خاک میں بدل دیتے ہیں جب چیخ نکلتی ہے فرمایا یسمعو صوتہو ما بین المشرق والمغرب اس کی چیخیں ادھر مغرب تک ادھر مشرق تک انسان کو سنائی نہیں دیتی جن کو سنائی نہیں دیتی کیونکہ ان دونوں کا امتحان ہے باقی سنتا سارا جہان ہے سارا جہان سن رہا ہے چیخیں نکل رہی ہیں اب تصور کریں کہاں وہ منظر کہ جنت کے بستر جنت کی ہوائیں اور پھر آواز آئے نم بستر بچھ گیا ہوائیں جنت کی اور حدیث پاک میں مدہ بس رہی قبر کھول دو باغ میں بدل دو کتنی کھول دے کہا جہاں تک اس کی نظر جائے کیا پروٹوکول ہے جب روح نکلی خود کہہ رہا تھا قدمونی او مجھے لے چلو آگے میں پیچھے نہیں جانا مینو اگے لے چلو کیونکہ پتا ہے کہ سامان کر کے جا رہا ہوں اہتمام کر کے جار بابا فرید گنجے شکر کہتے ہیں او فقیرہ رکھ دنیا اتے ایسا بین کھلون تو رو ہسے تے سارے ہسن تو روویں تے سارے ہی رون اجدا بین کھلون رکھ کہ فرشتے تینو ویکھن تے آکھن سانو پتا سی تو پچھانے گا تو جانے گا اے تیرے واسطے جنت دا بستر ہے اے جنت دی ہوائے جتھے تے کر جانی تیری نگاہ ہے اتھو تی کر جنت دی فضا ہے تے ہن پریشان نہ ہو نم سو جا کیا سو جا تے اگے مثال کی دیتی کا نومت العروس جیوں پہلی رات دی ووٹی سوندی ہے شادی دی سہاگ رات تے سہاگ رات ویلے ساری زندگی تو دکھ جھیلے نے آج تیری سہاگ دی رات ہے آج تو سو جا اگے حدیث پاک میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ تجھے صرف وہی اٹھائے گا
جس سے تجھے پیار ہے اور تجھے جس سے پیار ہے، اور کوئی نہیں تجھے بے آرام کرے گا، سو جا۔ اے نہیں آکھے اب مر جا، اے بھی آکھی دے، اے بھی آکھی دے جا کھا مر۔ جے دے کولو تنگ ہووی دے انہوں اے آکھی دے جا مر کھا کھپ۔ جے دے نال خوش ہووی دے انہوں آکھی دے نم کا نومت العروس۔ انج سوں جا جو پہلی رات دی ووٹی دلہن سہاگ رات نو سوں دیئے۔ تے سون دا مطلب مرن نہیں، لفظ پہ دس دینے، بس سو جا۔ ویسے میں تواڈے کولو پوچھنا چاہنا، اے پہلی رات سہاگ والی سیج دے اتے ستا ہے یا ستی ہے؟ اکھاں تے میٹ لیاں سے کیونکہ سہیلیاں آکھیا سوں جا، پر نندر آئی ہے؟ جڑے شادی شدہ ہو بولو۔ اس منظر وچ کتے موت ملی ہے تانوں؟ قبر دے وچ کتے موت نظر آئی ہے؟ اندی انج چس نظر آئی ہے؟ جے اے موت ہے تے ربا جلدی دے۔ اس کو موت کہتے ہیں یا رب تو بار بار آئے۔ اس کو موت کہتے ہیں یا رب تو پھر تے بندہ آکھے گا میں کل دا مردہ اج مراں، میں کل دا مردہ اج مراں، تاکہ مر کے مدنی دا دیدار کراں۔ انہاں مصیبتاں دے وچ جیڑیاں وچ میں پیا، حضرت سلمان فارسی آخری وقت جب آیا بیوی کو بلایا، بیوی کو بلا کے آپ نے کہا وہ کدھر ہے مشک؟ مشک ہوتا ہے نا خوشبو، وہ کدھر ہے؟ کستوری، کستوری کدھر ہے؟ جی وہ ہے، جلدی لا پانی میں ملا۔ وہ پانی اچ کیوں ملا؟ میں خیر ہے، فرمایا وہ پانی اچ ملا تے میں سون لگا تے میرے چار پائی دے ارد گرد چھڑکا۔ انہاں آکھیا بابے او اے آج تک تسی اے فرمائشاں نہیں کیتیاں جوانی وچ، ہن 350 سال دی عمر ہے تے ہن کستوریاں، ہن کستوری دے چھڑکاؤ تانوں یاد پیاں دے نے۔ جاگ بھائیا، اللہ اکبر، واہ جی واہ۔ اج بھی تسی سو گئے، اصل تہاڈا قصور بھی نہیں، تسی جنتی ہو، تسی آدے ہو آکھے آتے آپ پہ ہی نام، تہاڈا کیڑا قصور ہے؟ بندہ مسجد وچ بیٹھا ہوئے تے جمعے دا وقت تے رب دی رحمت وسے، اتو آواز نبی پاک دی حدیث دی آوے سو جا، تے پھر سو گیا تے ساڈا قصور ہے یا تیرا قصور ہے؟ اے وسیم انہاں نو آکھ سو جا۔ ہائے ہائے، سلمان فارسی اے میرے نبی دا سونا یار، انہاں دے بارے چ جیڑا قول بے اختلاف ہے کہ 350 سال عمر پائی تے بابا بالکل ترکڑا، تے آکھیا کستوری دا چھڑکاؤ کر میری چار پائی دے سجے کھبے، میں سون لگا۔ بی 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 سلمان فارسی دی سون لگے ہو یا کسے دے ہون لگے ہو؟ انہاں آکھیا ہوئے بھلا ہو بھی سمجھ گئی ہیں، بس چھڑکا کر تے باہر نکل، ہن تیری ساڈی یاری ترٹن لگی ہے۔
تے اے ذرا جلدی جلدی نہ پئی اندر آویں. انہاں کیا کون آ رہے ہے؟ اے اللہ سلامت رکھے بیبیاں نو، انج دا کام ہوئے تے گوڈے رکھ کے پوچھ دیاں کون آ رہے ہے، سائی نہیں لین دینیاں. کیوں جی حضرات چودھریان؟ کون آ رہا ہے؟ چھڑکاؤ کستوریوں کے ہو رہے ہیں. فرمایا اللہ کے مہمان آ رہے ہیں. او بی بی باہر نکلی تے کان ہووے بی بی تے کان نہ لاوے. خیال رکھیا کرو جڑے ویلے آدھے نا باہر جا تے باہر کھلوتی ہوندی جے. کان لا کے کھلوتی ہے. ایک کون آ رہی ہے؟ انہیں کان لایا تے اندروں آوازاں آمن السلام علیکہ یا حبیب اللہ، او محبوب خدا دیا بندیا، سلام ہووی سلام ہووی. تے تھوڑی دیر بی بی کھلوتی لیکن صبر نہ ہویا. دروازہ کھولیا تے حضرت سلمان ہو چکے رب دے مہمان. تے بی بی سمجھ گئی. انہیں آکھیا ہون سمجھ آئیے کستوریاں دا چھڑکاؤ کیوں ہو رہا سی. حضرت سلمان فارسی کا بھائی بنایا تھا میرے نبی نے حضرت ابو درداء کو. ابو درداء بھی دمشق میں چلے گئے تھے. دونوں مل کے بیٹھے. حضرت ابو درداء کو حضرت عبداللہ بن سلام معاف کرنا عبداللہ بن سلام کو حضرت سلمان فارسی نے کہا عبداللہ بن سلام جے تو پہلے مر گیا نا تے اگے دیاں خبراں پیچھے میں نو ضرور دیویں، تے جے میں مر گیا وعدہ رہا خبراں پڑھاواں گا. ہونی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگے بھی کوئی دنیا ہے. عبداللہ بن سلام وعدہ، انہاں کیا وعدہ رہا؟ انہاں کیا کیا اگے جا کے بھی کوئی زندگی ہوندی ہے؟ سلمان فارسی نے کہا اِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَرْزَخٍ مِّنَ الْقَبْرِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ. فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے روح آزاد ہوتی ہے، پھر اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، جدھر چاہتی ہے روح سیر کو جاتی ہے. گزر گئے، مر گئے، قبر وچ اتر گئے. ایک رات ہوئی وعدے دے مطابق عبداللہ بن سلام نال حضرت سلمان فارسی دی ملاقات ہوئی. آکے السلام علیکم عبداللہ. انہاں خواب چی آکیا کون ہے؟ فرمایا بھول گیا ہے سلمان. سلمان تینو آکھیا سی نا مر کے تینو دساں گے کی گزری. انہاں آکھیا ہاں یاد آیا. سنا پھر کی گزری. انہاں آکھیا بڑی مرن دی چس آئی ہے. انہاں آکھیا پھر کوئی گل بات بھی ہوئی. انہاں آکھیا بڑیاں گلاں ہوئیاں پر جیڑی چس اللہ دے اتے توکل دی آئی ہے ایو جی کسے عمل تے نہیں آئی. اس واسطے آؤ سن قبراں لگ سن خبراں تے قبراں دے وچ ان نہ پانی خرچ لڑیندا گھر دا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.